جب یورپ میں سر درد کو بدروحوں کا چمٹنا کہا جاتا تھا اور ان بدروحوں کو نکالنے کے لیے چرچ لے جا کر سر میں کیلیں ٹھون کی جاتی تھی، اس وقت مسلمان عراق میں بیٹھے جدید کیمسٹری اور ادویات کی ترقی کی بنیاد رکھ رہے تھے، جہاں ابن سینا طب کا قانون کو تحریر کر رہا تھا، جیسے آگے جا کر 1000 سال بعد 21ویں صدی میں بھی پڑھا جانا تھا۔ وہیں جابر بن حیان وہ کتاب لکھ رہا تھا جسے اگلے 700 سال تک کیمسٹری کی بائبل کا خطاب ملنا تھا۔ وہ اس وقت ایسا تیزاب ایسڈ بنا رہا تھا جس کی پیداوار کسی ملک کی صنعتی ترقی کے لانی تھی۔ وہیں مسلمان سیاح دنیا گھوم رہے تھے، مسلمان ماہر فلکیات اپنا حصہ ڈال رہے تھے، کبھی اسپین کو صاف ترین شہر بنا رہے تھے، تو کبھی بغداد کو علم کا گہوارہ بنا رہے تھے، تو کہیں نئے علاقے فتح ہو رہے تھے۔ اس ترقی کی وجہ ان کا اپنے نصاب یعنی قرآن و حدیث کی پیروی کرنا اور دینی علوم کے ساتھ تمام دنیاوی علوم کو ساتھ لے کر چلنا تھا، اور تمام تر ہنر مندوں کو اپنی تہذیب کو پروان چڑھانے کے لیے استعمال کرنا تھا۔ پھر وقت بدل گیا، ہمارے اکبرین یہ کوے کے حلال و حرام پر مناظرے کرنے لگے، اور ہم نے اپنے نصاب میں وہ علوم شامل کر دیے جن میں نہ ہماری دنیاوی ترقی تھی نہ آخرت کی کامیابی۔ جہاد اور مجاہدین ذاتی مفادات کے لیے استعمال ہونے لگے۔ کھیرے، ککڑی، کیلے، مسواک کا سائز ہمارے اہم مسائل میں شامل ہو گئے۔ آمین تیز یہ ستہ پڑھنے پر کفر کے فتوے لگنا شروع ہو گئے۔ فرض کے بعد دعا جائز ہے ناجائز ہے پر جھگڑے ہونے لگے، اور پھر علاقو خان چنگیزی فوج نے مسلمانوں کے سروں سے فٹ بال کھیلے اور کوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے، علمی کتابیں دریا میں با دی گئے، اور مسلمان 1000 سال پیچھے چلے گئے، اور آج پھر وہ صورتحال ہے، اور آج ہم اس حیرانگی کا شکار ہیں کہ تبدیلی یا کیوں نہیں رہی، جبکہ ہمارا علمی معیار یہ ہے کہ ہم لارڈ مکالے کے نصاب سے باہر ہی نہیں نکل سکے۔ اللہ تمام امت مسلمہ کے حال پر اپنا کرم فرما۔